امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق، یہ اہل بیت اطہار کے چھٹے امام ہیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل۔ آپ کا ایک لقب ہے صادق، سچ اور حق بولنے کی وجہ سے صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ شواہد النبوہ میں امام جامی فرماتے ہیں کہ 17 ربیع الاول 80 سنہ ہجری یا 83 سنہ ہجری پیر کے دن مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نسب صدیقی اور حسینی ہے۔ اللباب فی تہذیب الانساب پیج نمبر 229 پر حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت ام فروہ، اور آپ کے والد حضرت امام حسین کے پوتے امام باقر، یوں آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے حسینی سید تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ آپ نے اپنے والد امام باقر، عبید اللہ بن ابی رافع اور حضرت عروہ بن زبیر، سیدنا عطا اور سیدنا نافع سے علم دین حاصل کیا۔ آپ کے نامور شاگردوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ تھے۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان بھی حضرت امام جعفر الصادق کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ آپ با کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ ایک مرتبہ ایک کھجور کے سوکھے تنے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر دعا کی، مولا مجھے تازہ کھجوریں چاہیے، کھانے کا دل چاہتا۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ لگا، وہ سوکھے تنے میں اللہ تعالیٰ نے تازہ اور مزیدار کھجور جو ہے وہ پیدا کر دی۔ خلیفہ منصور ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے حرم کے اندر آیا۔ ادھر سے امام جعفر صادق بھی آئے۔ خلیفہ منصور قطار میں لگا ہوا ہے، رش کے اندر پھنسا ہوا۔ امام جعفر صادق جیسے آئے، لوگوں نے راستہ چھوڑا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور تشریف لے جانے لگے۔ خلیفہ منصور سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ، لیکن آپ کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، لوگوں نے آپ کا احترام کیا اور مجھے لائن میں کھڑا کیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے صرف اتنے جملے کہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کرتے اور ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے۔ 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار موجود ہے۔